السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو جملہ اسمیہ خبریہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج سے انشاءاللہ ہم جملے بنائیں گے۔ پہلے ہم نے آپ کو اسم کے 4 پہلوؤں کے بارے میں بتایا کہ اسم کو ہم 4 طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے، اور پھر اسم کی اعرابی حالت۔ اسم کی اعرابی حالت میں ہم نے بتایا تھا کہ عربی زبان کا ہر اسم کسی نہ کسی حالت میں رہتا ہے۔ کوئی بھی اسم ہو یا تو وہ حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا۔ ہم نے بتایا تھا واحد مذکر اسم ہو یا واحد مؤنث اسم ہو، جب یہ حالت رفع میں ہوں گے تو ان کے آخری والے حرف پر پیش آئے گا۔ اسی طرح جمع مکسر مذکر، جمع مکسر مؤنث یا جمع سالم مؤنث ہو، یہ بھی جب حالت رفع میں ہوں گے تو ان کے اوپر پیش شو کرے گا، آخری والے حرف پر پیش شو کرے گا جب یہ حالت رفع میں ہوں گے۔ تو یہ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تو آئیے آج ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے سامنے کچھ جملے ہیں، جیسے البیت کبیر، اللہ واحد، الرجل ضعیف، الولد جمیل۔ اب اس میں آپ غور کریے کہ 2 اسم ہیں، یعنی 2 پارٹ سے ہیں، 2 پارٹ سے مل کر کے مکمل ایک جملہ بنا ہے، 2 اسم مل کر کے مکمل ایک جملہ بنا ہے، یہی جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ میں ہوتا کیا ہے کہ دونوں پارٹ سے اسم ہوتے ہیں، جیسے البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ اب اس میں دیکھیے البیت جو ہے اس کو گرامر کے اعتبار سے ہم مبتدا کہیں گے، اور کبیر کو گرامر کے اعتبار سے خبر کہیں گے۔ اس میں ایک مبتدا ہے، ایک خبر ہے۔ مبتدا کہتے ہیں اسے کہ جس اسم سے جملے کی شروعات ہو، یعنی جو پہلے اسم آتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے پارٹ کو خبر کہتے ہیں۔ خبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس اسم سے مبتدا کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا البیت کبیر، گھر بڑا ہے، تو اب دیکھیے گھر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گھر بڑا ہے، یعنی بڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو البیت یہ مبتدا ہے، کبیر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ اسی طرح اللہ واحد، اللہ ایک ہے، تو اللہ یعنی اسم جلالت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک پہلے آیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا۔ پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ واحد کو کیا کہیں گے؟ خبر۔ خبر کس کو کہتے ہیں؟ خبر اسے کہتے ہیں کہ جو مبتدا کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہو، خبر دی جا رہی ہو، تو دوسرے والے پارٹ کو خبر کہتے ہیں۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ الرجل ضعیف، آدمی کمزور ہے۔ الرجل ضعیف، آدمی کمزور ہے۔ الرجل مبتدا، ضعیف خبر۔ الرجل کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ آدمی کمزور ہے، یعنی آدمی کے کمزور ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو ضعیف یہ خبر بنے گا۔ الولد جمیل، لڑکا خوبصورت ہے، تو الولد کیا ہے؟ الولد مبتدا، جمیل کیا ہے؟ خبر۔
لڑکا خوبصورت ہے، یعنی لڑکے کے خوبصورت ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو جمیل خبر ہے۔ یاد رہے کہ ان جملوں میں آپ غور کریں کہ مبتدا کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، یعنی پہلے والے اسم پر الف لام آ رہا ہے، یعنی یہ سب الف لام والے اسم ہیں، یہ سب معرفہ ہیں۔ ہم نے معرفہ کی قسموں میں یہ بات بتائی تھی کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک ہے معرب باللام، یعنی نکرہ اسم کو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو۔ مبتدا کو آپ جب بھی دیکھیں گے تو مبتدا کے آگے جو ہے شروع میں الف لام ضرور رہے گا۔ مبتدا کوئی بھی اس میں بنا کے لا رہے ہیں تو آپ اس کے شروع میں الف لام ضرور لگائیں، تبھی مبتدا بنے گا، ورنہ مبتدا نہیں بنے گا۔ ہاں اسم علم ہو، معرفہ کی ایک قسم ہے اسم علم، یعنی آدمیوں کے نام جیسے زید، بکر، خالد، تو ان پر الف لام نہیں آئے گا۔ یہ جب بھی مبتدا آئیں گے تو الف لام نہیں آئے گا، صرف نام ہی شروع میں رکھ دیا جائے گا بس۔ لیکن آدمیوں کے نام کے علاوہ جو بھی اسم ہیں آپ ان کو مبتدا کی جگہ پہ لائیں گے نا تو الف لام آپ کو شروع میں لانا ہوگا، جیسے البیتو ہے، اللہ ہے، الرجل ہے، الولد ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مبتدا کے شروع میں جب الف لام آئے گا تو مبتدا پر ایک پیش پڑھا جائے گا، 2 پیش ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ سمجھ رکھے ہیں، 2 پیش ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں خبر پر 2 پیش بھی آ سکتا ہے، 1 پیش بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں جملہ اسمیہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی دونوں پر پیش آتا ہے۔ سمجھ رکھے ہیں۔ اب مبتدا چاہے واحد مذکر اس میں ہو، چاہے واحد مؤنث اس میں ہو، یا جمع مکسر مذکر ہو، یا جمع مکسر مؤنث ہو، یا جمع سالم مؤنث ہو، یہ جب بھی مبتدا کی جگہ پہ آئیں گے تو ان کے اوپر پیش شو کرے گا اور ان کی خبر پر بھی پیش آئے گا، کیونکہ یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے اسم کے حالت رفع ہونے کے بارے میں ہے کہ یہاں پر اسم حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ہونے کا کیا مطلب، یعنی پیش آئے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا فارمولہ یاد رکھیں کہ مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی خبر کی جگہ پر فعل آ جاتا ہے، لیکن وہ کس صورت میں ہے اسے ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوتے ہیں۔ اور جو تیسری بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں جنس و عدد کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب، مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ تو مبتدا اور خبر دونوں جنس و عدد کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں۔ اب کچھ مثالیں دیکھ لیں آپ، جیسے القمر صغیر، چاند چھوٹا ہے۔ القمر کو آپ دیکھیں، قمر میں شروع میں دیکھیں، قمر کے شروع میں دیکھیں الف لام آیا ہے۔ میں نے کیا بتایا تھا کہ مبتدا پر الف لام آئے گا، الف لام لگانا نہ بھولیں، ہر اسم میں، مبتدا کے ہر اسم میں الف لام لگاتے جائیں، صرف اسم علم میں نہ لگائیں بس۔ ابھی یہاں پر یہی یاد رکھیں آپ۔ تو القمر صغیر، چاند چھوٹا ہے۔ النار باردۃ، آگ ٹھنڈی ہے۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ القلم جمیل، قلم خوبصورت ہے۔ اللیل مظلم، رات تاریک ہے۔ اب ان جملوں میں آپ دیکھیں کہ پہلا والا جو پارٹ سے ہے وہ مبتدا ہے اور دوسرے والے پارٹ سے جو ہیں وہ خبر ہوں گے۔
इसी तरह अर्रजुल तवीलुन, आदमी लंबा है। अर्रजुल मुब्तदा, तवीलुन खबर। अर्रजुल तवीलुन, आदमी लंबा है। अल वलदु नाइमुन, लड़का सोया है। अल वलदु मुब्तदा, नाइमुन खबर। तो मुब्तदा खबर मिल करके जुमला इस्मिया खबरिया होता है। अल इस्लाम हक़्क़ुन, इस्लाम हक है। अजीज़ तलबा इकराम, तमाम जुमलों पर आप गौर करें कि मुब्तदा पर अलिफ लाम सब पे आया हुआ है और ख़बर पर अलिफ लाम नहीं आया हुआ है। तो याद रखें कि मुब्तदा पर अलिफ लाम आता है, ख़बर पर अलिफ लाम नहीं आता। मुब्तदा मारफा होता है, ख़बर नकरा होती है। अच्छा, ये भी याद रखें कि यहाँ पर जो भी मुब्तदा और ख़बर हैं सब वाहिद हैं। मुब्तदा अगर वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद है, समझ रहे हैं। मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर है, मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस है। देखिए, अल क़मरु सग़ीरुन, चाँद छोटा है। अल क़मरु ये मारफा है, सग़ीरुन नकरा है। तो जुमला इस्मिया में ये बात ज़हन में बैठा लें कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा जो होता है, यानी जो पहला वाला इसमें होता है, जो शुरू में होता है, वो मारफा ही होता है और ख़बर हमेशा नकरा होती है। समझ रहे हैं। हमने ये भी बताया कि मुब्तदा अगर वाहिद हो तो ख़बर भी वाहिद होगी। तो अल क़मर, ये अल क़मर जो है ये वाहिद है तो इसकी ख़बर भी वाहिद है। हमने कहा कि मुब्तदा मुज़क्कर होगा तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी। तो जैसे अल क़मर मुज़क्कर है तो सग़ीरुन मुज़क्कर है। अगर मुब्तदा मुअन्नस होगी तो ख़बर भी मुअन्नस होगी। समझ रहे हैं। जैसे अन्नारु बारिदतुन, आग ठंडी है। अन्नारो ये मुअन्नस है तो इसकी ख़बर क्या आई है? बारिदतुन, यानी मुअन्नस के साथ आई है ख़बर, यानी गोली वाली ता, ये ताए तानीस, ताए मरबूता मुअन्नस की अलामत है। तो अन्नारु बारिदतुन, आग ठंडी है। तो ये बात बिल्कुल बैठा लें ज़हन में कि मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस होगी। मुब्तदा तस्निया है तो ख़बर तस्निया, मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी जमा होगी। जुमला इस्मिया की कुछ और मिसालें देख लें आप। जैसे अल-बक़्लु तरीजुन, सब्ज़ी ताज़ी है। अत-तआमु बाइतुन, खाना बासी है। अत-तुफ़ाहु हुल्वुन, सेब मीठा है। अल-इनबु हामिदुन, अंगूर खट्टा है। अस-सुआलु सहलुन, सवाल आसान है। अल-जवाबु सअबुन, जवाब मुश्किल है। अत-तआमु तरीजुन, खाना ताज़ा है। अल-बक़्लु बाइतुन, सब्ज़ी बासी है। अल-इनबु हुल्वुन, अंगूर मीठा है। अल-बुर्तक़ालु हामिदुन, संतरा खट्टा है। अल-मौज़ु तवीलुन, केला लंबा है। अर्रजुलु क़सीरुन, आदमी नाटा है। अल-क़ुरआनु किताबुन, क़ुरआन किताब है। अल-किताबु मुबारकुन, किताब मुबारक है। अर्रुम्मानु तरीजुन, अनार ताज़ा है। अल-माउ बाइतुन, पानी बासी है। अद-दैफ़ु जाइउन, मेहमान भूखा है। अल-कल्बु आतिशुन, कुत्ता प्यासा है। अल-अबु मुअल्लिमुन, बाप उस्ताद हैं। अल-अम्मु मुहंदिसुन, अल-अम्मु मुहंदिसुन, चचा इंजीनियर हैं। अल-वर्दु जमीलुन, गुलाब का फूल खूबसूरत है। अल-क़िर्दु क़बीहुन, बंदर बदसूरत है। अजीज़ तलबा किराम, ये तमाम जुमले जुमले इस्मिया खबरिया हैं। और जुमला इस्मिया खबरिया के बारे में ये बात याद रखें कि जुमला इस्मिया खबरिया में मुब्तदा जो होता है, यानी पहले जो इसमें आता है वो मुब्तदा है, और जो दूसरा वाला पार्ट से होता है, जो दूसरा इसमें होगा उसको ख़बर कहेंगे। मुब्तदा हमेशा मारफा होगा और ख़बर नकरा होगी। मुब्तदा
واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ ان جملوں میں آپ دیکھیں جو پہلا والا اسم ہے وہ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ سارے اسم لگ کر کے آئے ہیں، معرفہ ہیں، اور دوسرے والے پارس پر کہیں بھی الف لام نہیں لگا ہے، یعنی نکرہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔